وزیر اعظم کا مشرق وسطی میں کامیاب سفارتی مشن، سعودی عرب کے بعد قطر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات، خطے کی صورتحال خصوصاً خلیج میں کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قطر اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم کا امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور، وزیر اعظم کا قطر پہنچنے پر قطری وزیر مملکت سلطان بن سعد المریخی کا استقبال، قطری مسلح افواج کے شاخ و شوبند دستے کی سلامی، قطری حدود میں داخل ہوتے ہی قطری فضائیہ کے طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، 2 گھنٹے کی بات چیت میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو اسلام آباد مذاکرات بارے آگاہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ تہران، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات، ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران پر خصوصی نغمہ جاری، ایران کے دروازے صرف آپ کے لیے کھلے ہیں، نغمے میں فیلڈ مارشل کو ایران میں خوش آمدید کہا، پاکستان اور ایران بھائی چارے کا بھی نغمے میں کھل کر اظہار۔ ایران مذاکرات اور تعمیری تعاون پر یقین رکھتا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایران نے کوئی جرم نہیں کیا اور ہمیشہ امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے، ایرانی عوام کا اتحاد دشمن کی سازشوں کی ناکامی کی وجہ بنا، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایسے اقدامات شرمناک ہیں، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود معصوم افراد کا قتل عام کر رہے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو امریکی افواج کارروائی کے لیے تیار ہیں، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی دھمکی، کہا ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں، ایران سن لے ہم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، آبنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے پاس اب نیوی نہیں، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قزاقی اور بحری دہشت گردی ہے۔ ایران کا حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز کو آزاد چھوڑنے سے انکار، مشتبہ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے، امریکی مسلسل جنگ سے خوفزدہ ہیں، ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم طویل جنگ کا بھرپور تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے، وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار سٹیفن ملر کا بیان، کہا اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے اور معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، صدر ٹرمپ امن کے خواہاں ہیں، امریکی اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ صدر کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان 34 سالوں بعد بات چیت ہو رہی ہے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی امن آگے بڑھ سکتا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو، کہا کوئی بھی تیسری عالمی جنگ برداشت نہیں کر سکتا، ہم سب امید کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل غیر ملکی دورے پر ہیں، پاکستان نے اوپن چیلنج قبول کیا اور متحارب ممالک میں مذاکرات کروائے، پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے، بھارتی فوج کے جرائم پیشہ آفیسر کرنل پروہت کی ترقی کی خبر دیکھی ہے، کرنل پروہت سمجھوتا ایکسپریس دہشت گردی میں ملوث تھا، یہ ترقی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔
ملکی خزانے میں اربوں ڈالرز کی ڈالر موصول 15 اپریل کو مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں 2 ارب ڈالر منتقل ہوئے رقم پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے فراہم کی گئی سعودی عرب نے پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر اضافی فراہم کرنے کی منظوری دی تھی ریاض پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر طویل مدت کے لیے بہتر بنانے کا خواہش مند سمندری دفاع کو مضبوط بنانے کا عزم پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ ISPR کے مطابق میزائل نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا میزائل ہر قسم کے خطرات سے بچنے اور ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے کامیاب تجربہ پاکستان نیوی کی جنگی تیاریوں کا مظہر قرار فیصلہ غاری کا دعویٰ کہا فیصلہ کیا ہے پیک آورز میں ہی لوڈ شیڈنگ کی جائے اس پر عوام سے معذرت کرتے ہیں آج رات سے ملک میں بجلی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی چند روز قبل 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان قیمتیں روکنے کے لیے کیا تھا شہری اور دیہی علاقوں میں برابر لوڈ شیڈنگ جاری ہے حیدرآباد اور کے الیکٹرک کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں کی کہ الیکٹرک نیشنل گریڈ سے 2100 میگا واٹ بجلی لے رہی ہے صنعتی شعبے کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں مزید بتایا کہ ایران امریکہ جنگ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے باعث ہمیں درآمدی گیس نہیں مل رہی LNG نہ ملنے سے بھی 3000 میگا واٹ سے زائد قلت ہوئی 1 اپریل کے بعد ملک میں بیرون ملک سے LNG نہیں آ رہی ہمیں 4000 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے پن بجلی میں 1600 میگا واٹ کے قریب کمی ہے پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی بجلی بحران آؤٹ آف کنٹرول لائٹ کا آنا جانا شدت اختیار کر گیا شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ملک میں بجلی کی پیداوار 14274 میگا واٹ ہے بجلی کی طلب 20000 میگا واٹ تک ہے لاہور میں 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے عوام کا گرمی سے برا حال شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے دیہات میں 16 گھنٹے بجلی غائب پنجاب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر بجلی کے بعد گیس کی بندش خواتین پریشان سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور LPG کی مہنگے داموں فروخت جاری LPG کی بلیک میں فروخت انتظامیہ روکنے میں ناکام موبائل فونز پر سیلز ٹیکس عائد ہے تو انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں ملک میں جدید ٹیکنالوجی کو آنے دیں اس سے معیشت کی بہتری ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس موبائل فونز پر ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی وصولی کا جائزہ لیا نوید قمر نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل فونز پر ٹیکس پالیسی واضح انداز میں پیش کی جائے FBR حکام نے بتایا کہ $500 سے مہنگے موبائل فون پر 7000 روپے ٹیکس عائد ہے مقامی طور پر تیار کردہ فونز پر ٹیکس کم ہو کر 25% بنتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس 21 نکاتی ایجنڈے پر غور حکومت کی مارکیٹ کمیٹیوں کو واجبات کی وصولی میں تعاون کی یقین دہانی مراد علی شاہ نے کہا کہ وسائل کی کمی نہیں کمزور ریکوری نظام کا اصل مسئلہ ہے کابینہ نے سندھ فارمرز ایگریکلچرل کولیکٹیوز ایکٹ 2026 کے مسودے کا جائزہ لیا درآمدی LCs کے لیے نئے نظام کی منظوری پاکستان ریلویز اور حکومت پنجاب کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دستخط کیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی بھی منظوری رواں ماہ 100 الیکٹرو بسیں مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ قائم کی فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر 1.25 لاکھ مسافر مستفید ہوں گے تحصیل لیول پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے پلان طلب اجلاس میں گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں ماس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا